السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر جی آج کا ہمارا عنوان ہے انرجی ہیلنگ پہ. انرجی ہیلنگ کیا ہے؟ اسپریچول ہیلنگ کس طرح ہوتی ہے؟ سائنس سے اس کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا پر واضح فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط انرجی ہیلنگ کے بہت سارے کانسیپٹس اس وقت مارکیٹ میں لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ تمیز کرنا ضروری ہے کہ انرجی ہیلنگ میں کیا یہ سائنٹیفک چیز کہلاتی ہے یا یہ اسپریچول سائڈ ہے. پہلے تو یہ اسپیسیفکلی سوڈو سائنس یا اسپریچول سائڈ کہلاتی تھی کہ یہ وہ علوم میں سے ہے یا وہ اسکلز میں سے ہے جس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے, یہ لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی تھیوریٹیکل یا پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. یہ پریکٹسز جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں ان کی بنیاد پر لوگ پریکٹس کرتے آ رہے ہیں اور لوگ ان پہ بلیو کرتے ہیں. ایسے بہت سارے علوم ہیں, جیسے اسٹرالوجی ایک علم ہے. تو اب جو ہے لیکن ماڈرن ایج کے اندر سائنس نے بھی اتنی ریسرچ کی ہے کہ سائنس نے بھی اپنے ایریاز میں اس انرجی ہیلنگ کو انکلکیٹ کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر آپ ایکس ریز دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک ٹائپ کی انرجی کو یوز کر کے میپنگ کرنا ہوتا ہے ہیومن باڈی کو, بونز کو. گاما رے سے کینسر کا علاج ہو رہا ہے, لیزر سے جو ہے ہیئر ریموول ہو رہا ہے اور دوسرے علاج ہو رہے ہیں, لیزر ٹریٹمنٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے سائنٹیفک طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں. بائنورل بیٹس ساؤنڈ کی فریکوینسی سے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور اس میں کافی حد تک سائنٹیفک ایویڈنسز اور سائنٹیفک ریسرچ بھی شامل ہے. تو ایک تو اس کی سائنٹیفک سائڈ بھی ہے, لیکن ماضی میں یہ پیور اس کی جو ہے نان سائنٹیفک سائڈ یا سوڈو سائنس کے طور پر اس کو پریکٹس کیا جاتا تھا. اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو آپ کی روح ہے اس کی انرجی سے آپ دوسرے لوگوں کی انرجی کو یا روح کو یا جسم کو ہیل کر سکتے ہو. اب اس میں فردر دو اختلافات ہیں. روح سے روح کو ہیل کرنا یہ ایک الگ ڈومین ہے. میری روح میں اتنی پاور ہے کہ میں آپ کے جسم کی کوئی خرابی کو ہیل کر دوں, یہ ایک الگ اینگل ہے. اور عام فہم میں لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ انسان ایسی انرجی ایمٹ کرتا ہے یا ایسی انرجی کریٹ کر سکتا ہے جس سے وہ دوسروں کی انرجی کو انفلوئنس کر سکتا ہے. مجھے اس سے اختلاف نہیں, بات کافی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی مس گائیڈنس یا مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے. روح ایک انرجی ہے, نور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور روح یا انرجی جو ہے اس کو اگر آپ تابع کر لیں یا اس کو سمجھ جائیں, اس کی صلاحیتوں کو سمجھ جائیں, تو آپ اس صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دوسری انرجیز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہاں تک بات صحیح ہے. لیکن جو انفلوئنس کرنے کا پروسیس ہے اور اس کے جو آؤٹ کم ہے, یہاں پہ لا علمی اور گمراہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی روح کی پاور سے آپ کی روح کو یا آپ کے جسم میں آپ کی ٹانگ میں کوئی درد ہے وہ صحیح کر دوں گا. اس میں پھر فردر طریقے اپنائے جاتے ہیں سوڈو سائنسز کے اندر, کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے ریکی کے نام سے ایک بڑا علم مشہور ہے آج کل چل رہا ہے, کہ وہ چیزوں کو انرجائز کر کے آپ کو دے دیتے ہیں اور وہ گھر میں آپ وہ چیزیں رکھ لیں اور اس کی انرجی نکلتی رہے گی اور آپ کو ہیل کرتی رہے گی. یہ ماننا ہے لوگوں کا. جیسے کوئی کپڑا ہے, رومال ہے, اس کو انرجائز کر کے دے دیا. کینڈلز کو انرجائز کر دیا کہ آپ جب وہ کینڈل جلائیں گے تو وہ جو انرجی ہے وہ آپ کو ہیل کرے گی. اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کوئی مٹھائی ہو سکتی ہے, کوئی گلدان ہو سکتا ہے, کوئی پتھر ہو سکتا ہے. جیسے ہمالین سالٹ کے کینڈلز آ رہے ہیں, لیمپ آ رہے ہیں, وہ لوگ رکھتے ہیں. تو یہ سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اندر سے جو نکلنے والی اچھا پرابلم یہ کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس کے اندر سے جو انرجی نکل رہی اس کو کوئی ڈیفائن کر رہا ہو کہ کیا انرجی نکلتی. اس کے لیے ہمیں سائنس اور روحانیت اور مذہب اور فلسفے سب کا ساتھ جو ہے نا ہمیں فائدہ اٹھانا پڑے گا اور سب کو استعمال کر کے سمجھنا پڑے گا. روح جو آپ کی, جو اس کو ہم عام فہم میں روح کہہ دیتے ہیں, یہ روح ایسے نہیں جس طرح ہم اس کو بہت ہی سرسری طور پر سمجھ لیتے ہیں. روح کی بھی ہم ڈیٹیلنگ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو تمیز ہے اور اللہ نے شعور بخشا ہے ان کو انڈرسٹینڈ, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. روح کی 7 لیئرز ہوتی ہیں, 7 درجات ہوتے ہیں, ہم اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں. وہ لیئر اور وہ درجات ہوتی ہیں وہ بھی سیپریٹلی اسٹڈی کی جا سکتی ہیں. اس میں سے ایک جو لیئر جو ہوتی ہے, جو امیجیٹ لیئر ہم کہتے ہیں, یعنی کہ اس طرح سمجھیے آپ کی جو روح ہے اور آپ کا جو جسم ہے اس کے درمیان 5 کہہ لیجیے لیئرز اور ہیں انرجی کی, جو انٹر کنیکٹڈ ہے, جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں بالکل, اور وہ ایک انرجیز ٹرانسفر کرتی ہیں. اچھا, آپ کے جسم کے بعد جو فوری جو چیز آپ کی جو انرجی کی لیئر ہے, روح کی لیئر ہے, اس کو ہم اردو میں نارمل فہم میں عام زبان میں جان کہتے ہیں. تو ہم عید پر جانور جیسے آپ نے سنا ذبح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جانور کی بھی جان باقی ہے, جان نہیں نکلی. اچھا, اب جب جانور ذبح کر دیتے ہیں اور وہ اس کی جان بھی نکل جاتی ہے, سب کچھ اس کے گوشت کے ٹکڑے کر دیتے ہیں, لیکن آپ پھر بھی دیکھیں گوشت جو ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کے اندر کچھ جان باقی ہوتی ہے اس ٹکڑے کے اندر. تو اس کو ہم کہتے ہیں جان. یہ آپ کے مادی جسم کے بعد جو پہلی لیئر ہوتی ہے روح کی, اس کو ہم جان کہتے ہیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایتھرک انرجی, ایتھر اس کو ہم کہتے ہیں. تو اب یہ ایتھرک انرجی جو ہوتی ہے آپ کے, اچھا جب یہ روح کی 7 لیئرز ہوتی ہیں تو ان لیئرز کے اندر جو لیئرز
ڈیمیج ہوتی ہے یا کسی لیئر میں کوئی پرابلم ہے وہ لیئر ہیل کی جا سکتی ہے. وہ شخص کر سکتا ہے جس کو ان ساتوں کی 7 لیئرز کی تمیز ہو اور اس کو کنٹرول ہو اپنی ان لیئرز پہ بھی اور دوسرے کے اوپر بھی انفلوئنس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, یعنی کہ اسکلز رکھتا ہو. اچھا, جتنے بھی آپ نے یہ انرجی ہیلنگ کے نام ہم نے ڈسکس کیے جو موجود ہیں پریکٹسز معاشرے میں, یہ سب کس کو کیٹر کرتی ہیں؟ یہ آپ کی ایتھرک انرجی یا جان کو ہیل کرنے میں کام کرتی ہیں. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ لتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں, ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی پرابلم آ گئی ہے میرے جسم میں, وہ چیز سائنٹیفکلی یا میڈیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے, تو پھر ان کو انرجی ہیلنگ والے کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بائنورل بیڈس ہو یا ریکی ہو یا کوئی بھی, یا ہاتھ رکھ کے بھی ہیل کرتے ہیں, ہم نے دیکھا کچھ لوگ. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے اندر ایتھرک انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں, اپنی ایتھرک انرجی اپنی جان سے آپ کو جان بخشتے ہیں. تو اچھا, یہ آپ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے جو صوفی اور اولیاء کیا ہوا کرتا تھا کہ جو صوفی اور اولیاء ہوتے تھے وہ کیونکہ کامل انسان ہوتے تھے تو ان کے پاس ہر قسم کی انرجیز جو ہیں وہ بہترین پرفیکٹ فارم میں ہوتی تھی. تو ان کے پاس جب آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ وہ انرجیز فیل بھی ہوتی. اچھا, یہ جو ساری ڈسکشن ہے یہ سائنٹیفکلی جو ہے یہ کسی میٹر کسی مشین سے ٹریسیبل نہیں ہے. آپ جان ابھی تک دنیا میں جان کو جانچنے کا کوئی فی الحال تو نہیں, کوئی میٹر نہیں ہے. ہاں اچھا, لوگ جان کو جانچنے کے لیے وہ رومانوی طور پہ جو استعمال کرتے ہیں وہ الگ ان کا نظریہ ہے یا میٹر ہے کہ آپ میری جان ہو یا میری جان کے پاس یہ چیز ہے, تو وہ ایک الگ نظریہ. ہم اس جان کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. تو جان کو یا ایتھر کو ہیل کرنے کے پروسیسز ہیں یہ سارے جو ہم نے بتایا. اب ہم آتے ہیں سائنٹیفک سائڈ کی طرف. سائنس میں کیا ہو رہا ہے, سائنس نے اب جو لیٹسٹ ریسرچ کی اس نے جو انرجیز وہ ٹریس کر سکتی ہے اپنے اکوپمنٹ سے, مثال کے طور پہ الٹرا وائلٹ ریز ہو گئیں, وائی فائی ہو گیا, بلوٹوتھ ریز ہو گئیں, انفرا ریڈ ریز ہو گئیں, گاما ریز ہو گئیں, بیٹا ریز ہو گئیں, لیزر ریز ہو گئیں, یہ ساری انرجی جو وہ ٹریسیبل ہیں جو کنٹرولیبل ہیں ان کے ذریعے اب وہ علاج کر رہے ہیں انسانی جسموں کا. اچھا, جیسے آپ کی کوئی کینسر ہوتا ہے سیلز کے اندر تو وہ لیزر ٹریٹمنٹ سے, کینسر اسکن کے اندر ہوتا ہے لیکن آپ لیزر اوپر سے مار رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندر والی اسکن کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے جہاں کینسر ہوتا ہے. تو دس از اے ویری ایویڈنٹ ایگزامپل یا پروف کہ انرجی ہیلنگ کام کرتی ہے اور کس طرح کام کرتی ہے. اب کیونکہ جو ریز جو انرجی سائنس ٹریس کر سکتی ہے وہ ان کو تو مان رہی ہے, اور جو انرجیز کو ٹریس کرنے کا اس کے پاس ابھی تک طریقہ کار یا اکوپمنٹ نہیں آیا ان پہ وہ بات نہیں کرتی یا ان کو ڈینائی کر دیتی ہے. اچھا, کیونکہ اینشنٹ وزڈم سے اور اینشنٹ ٹائم سے, پرانے زمانے سے, اور مذہب میں بھی ہمیں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں تو ہم لوگ کا بلیف سسٹم ہے, ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں انرجی ہیلنگ. اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے غلط ہے, اس کو پریکٹس کرنا چاہیے نہیں. کہ میں نے آپ کو ڈیٹیلنگ بتا دی کہ یہ کام کس طرح کرتی ہے یہ چیز. پھر اس میں فردر ڈیٹیلنگ ہے ایتھر جو ہوتا ہے وہ بیہیو کس طرح کرتا ہے, وہ کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے, اس کو ہم مٹیریل ورلڈ میں کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور اس کی جو مینیپولیشن ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے, اس کو کس طرح ہیل کیا جاتا ہے, اور کیا چیزیں فزیکل ورلڈ میں کھانے سے آپ کے اندر وہ ایتھر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے غلط ہے انرجی ہیلنگ کا استعمال کرنا. دیکھیں جی, صحیح غلط تو میں کبھی نہیں بتاتا کہ کون سی چیز صحیح ہے. یہ سبجیکٹیو بات ہے, کس کے لیے کیا چیز صحیح, کس کے لیے کیا چیز غلط ہے, وہ انسان ٹو انسان, میٹر ٹو میٹر, سچویشن ٹو سچویشن اور شخصیت ٹو شخصیت ڈفر کرتا ہے. ہاں, میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس میں حقیقت ہے کسی حد تک, اور حقیقت میں بھی گمراہیاں مکس ہیں. اب آپ کے پاس جتنا شعور جتنی نالج ہوگی اتنا بہتر چیز کو آپ سمجھ سکیں گے, اس کو یوٹیلائز کر سکیں گے. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ اپنے کم علم کی بنیاد کے اوپر جتنا بھی ازیوم کر سکتے ہیں اتنا آپ, اور وہ مارکیٹ میں عام ہے, آپ نے دیکھا. اچھا سر, اسی ریلیٹڈ میرا کویشچن ہے, جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ سائنس اور سوڈو سائنس پہ تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے, لیکن آج کے دور میں جس طرح ڈاکٹر بروس لپٹن ہے ان کی ریسرچ ہے کہ کانشیسنیس کے تھرو اپنے باڈی کو ہیل کیا جا سکتا ہے, تو اس کا انرجی ہیلنگ سے کیا ریلیشن ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا واسط. یہ بہت ہی, میں کہوں گا یہ بہت ہی ایلیٹ یا بہت ہی ریفائنڈ لیول کی ایریا ہے جہاں پہ ہم ڈسکشن آپ لے گئے ہیں کہ کانشیسنیس جو ہوتا ہے, جو فائنسٹ انرجی یونیورس میں مل سکتی ہے اس دنیا میں, اس کو ہم کانشیسنیس یا شعور کہتے ہیں, یا ہم دینی اصطلاح میں کہیں گے کہ آپ کی روح کا وہ لیئر جو اللہ کا حکم ہے آپ کے اندر. اللہ نے آپ کے اندر روح پھونکی, گاڈ نے, کریٹر نے آپ کے اندر جو انرجی ڈالی ہے جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں, انگلش میں ہم اس کو اسپرٹ کہتے ہیں, سول نہیں. تو وہ جو اسپرٹ ہے, وہ جو روح ہے, وہ 7th لیئر ہے جو جسے ہم نے 7 لیئرز بیان کی. تو وہ 7th لیئر ہے جب وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے انسانی 6 باقی کی جو 6 لیئرز ہیں, جان ہے, جسم ہے, اور جذبات ہیں, احساسات ہیں, خیالات ہیں, ان سب کو جب روح ٹیک اوور کر لیتی ہے تو ایسا انسان عالمی شعور کا انسان ہو جاتا ہے
یعنی کہ پرفیکٹلی الائن اس کی انرجیز ہوتی ہیں اور وہ اس کی جو فائنسٹ انرجی ہے وہ اس کی پوری ساری انرجیز کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. تو جس کو ہم شعور یا کانشیسنس کہتے ہیں. بروس لپٹن اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کانشیسنس کے ذریعے آپ ہیل کر سکتے ہو, اگر آپ اس کانشیسنس کو ریئلائز کر لو. اب اس کانشیسنس کو اچیو کرنے کے دنیا بھر میں بہت سارے طریقے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اسلامک طریقے میں صوفیزم ایک طریقہ ہے, اور ہر مذہب کے اندر اسپریچولیٹی کا ایک طریقہ ہے, اور وداؤٹ مذہب جو ہے کوشش کرتے ہیں, جو ایتھسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایک روح کی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میں فرق ہے کہ وہ کہاں تک پہنچتے ہیں اور کہاں تک نہیں پہنچتے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر. امید ہے لوگوں کی گمراہی دور ہوگی.